نیب احتساب کے لیے نہیں بنی ہوئی، نیب وکٹمائز کرنے کے لیے بنی ہوئی ہے، طاقتور سے طاقتور اور کمزور سے کمزور یہ محسوس نہیں کرتا کہ میں محفوظ ہوں۔ اسلام جنگوں سے نہیں پھیلا، فتح مکہ کے بعد جب عام معافی کا اعلان ہوا اس کے بعد اسلام پھیلا ہے، اور ایسا پھیلا ہے کہ پوری دنیا میں پھیلا ہے۔ پھر میں تمہارے باپ کا نوکر ہوں، میں تمہارے باپ کا ملازم ہوں، میں تمہارا مزارع ہوں، میں ایک پاکستان کا شہری ہوں۔ آج میرا لیڈر جس کیس کے اندر ہے، اس توشہ خانہ کے اندر لیگلی چیز اس نے اگر لی ہے تو وہ جیل کاٹ رہا ہے، اور انلیگل لینے والے اقتدار میں بیٹھے ہیں۔ میں کسی پارٹی پہ بات نہیں کر رہا، شاید میں نے بھی لی ہو، آئے میرا بھی احتساب کر، لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ لیگل لینے پہ سزا ہے، انلیگل لینے پہ سزا نہیں، کیونکہ ہم نے سسٹم وکٹمائزیشن بنا لیا ہے۔ نیب احتساب کے لیے نہیں بنی ہوئی، نیب وکٹمائز کرنے کے لیے بنی ہوئی ہے۔ ادارے احتساب کے لیے نہیں ہیں، وکٹمائز کرنے کے لیے ہیں۔ اگر میری پولیس بجائے انصاف دینے کے، قانون پہ عمل درآمد کرانے کے، جب وہ استعمال ہوگی کسی کے ساتھ وکٹمائز کرنے کے لیے، انتقام لینے کے لیے، تو یہ نظام نہیں چل سکتا۔ اور یہ نظام نیچے جاتا جاتا اس حد تک جا چکا ہے کہ آج ہمارے پاس اس ملک کے اندر ایک بھی سونے والا شخص طاقتور سے طاقتور اور کمزور سے کمزور یہ محسوس نہیں کرتا کہ میں محفوظ ہوں۔ ایسا ہی ہے نا، نہیں کرتا محفوظ۔ جب ایک طاقتور شخص سے لے کر ایک کمزور سے کمزور شخص یہ محسوس نہیں کرے گا کہ میں محفوظ ہوں، تو آپ مجھے بتائیں ہم کس طرف جا رہے ہیں، ان وچ ڈائریکشن وی آر لیڈنگ۔ اس کے لیے ہم نے آواز اٹھانی ہے۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہی وہ لوگ ہیں بالا تر ہو کر میرٹ پہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو میں اب بولوں کسی کو پسند نہ آئے اور میرے پہ ایف آئی آر کر لے، میری آپ کی بات مجھے پسند نہ آئے میں پہ ایف آئی آر کر دوں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے مرتبہ مجھے اس لیے دیا ہے، الحمدللہ ہم نے مثال قائم کی ہے۔ اس صوبے کے اندر ایک شخص یہ کہہ دے جس نے میرے ساتھ بھی زیادتی کی ہے، جس نے میرے گھر کو توڑا ہے، جس نے میرے گھر کے اندر گھس کے قانون کو توڑا ہے، میں نے اف تک نہیں کیا۔ طاقت تو میرے پاس آ گئی تھی، کیونکہ میں نے اس لیے نہیں کیا کہ اگر میں یہ کرتا تو پھر میں اپنے نظریے کے خلاف جا رہا تھا۔ یہ سب میرے یہاں پہ ٹیم کافی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، سب کو میں نے سمجھایا، سب کو میں نے کہا اپنے آپ سے مثال قائم کرو گے، بھول جاؤ کسی نے تمہارے ساتھ کچھ کیا ہے، معاف کر دو۔ اسلام جنگوں سے نہیں پھیلا، فتح مکہ کے بعد جب عام معافی کا اعلان ہوا اس کے بعد اسلام پھیلا ہے، اور ایسا پھیلا ہے کہ پوری دنیا میں پھیلا ہے، پھر صرف جنگوں سے نہیں پھیلا۔ ہم نے اپنے آپ کو مثال بنا کے اپنے ملک کو اوپر لے کے جانا ہے۔ 6 مہینے سے ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے کہ میرے پہ 1 گھنٹے میں 7 ضلعوں میں ایف آئی آر ہے اور میں وہاں موجود نہیں ہوں، میری فوٹو دکھا دو، میری ویڈیو دکھا دو۔ کسی کے کان پہ جو نہیں رینگ رہی۔ میں للکاروں تو پھر میری بات پسند نہیں آتی۔ میں تمہارے باپ کا نوکر ہوں، میں تمہارے باپ کا ملازم ہوں، میں تمہارا مزارع ہوں، میں ایک پاکستان کا شہری ہوں، میں ایک آزاد انسان ہوں۔ آپ کو مجھے جواب دینا پڑے گا۔ آپ مجھے جواب نہیں دیں گے تو میں بولوں گا، میں پوچھوں گا، میں اونچا بولوں گا، میں آواز اونچی کروں گا، میں نکلوں گا، مجھے آئین کہتا ہے۔ ابھی پرسوں پتہ چلا کہ میں نے ایک ڈی ایس پی کے کرپٹی پہ پستول رکھا ہے، پتہ نہیں بندوق رکھی ہے۔ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ میں نے تو نیلی وردی والا کوئی بندہ دیکھا نہیں ہے۔ اس پورے راستے میں جاتے ہوئے آتے ہوئے میں نے کوئی نیلی وردی نہیں دیکھی ہے اسلام آباد پولیس کی۔ لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں ڈی ایس پی صاحب، اب میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں، اب اس کو کہیں یہ دھمکی ہے، یہ دھمکی نہیں ہے، یہ اصلاح ہے۔ تم میرے ساتھ ذاتیات کر رہے ہو، جو تمہیں کہہ رہا ہے، جو تم سے کروا رہا ہے، تمہارے سے میں وہ نام بھی اگلواؤں گا اور تمہارے سے میں پوچھوں گا کہ تم نے کسی کہنے پہ کام کیا ہے۔ تمہیں بتانا پڑے گا۔ کل میرے کچھ ایم پی نے تقریریں کی ہیں، میں نے سنی ہیں وہ تقریریں۔ میں پورے پاکستان کو یہ پیغام دے رہا ہوں، اصلاح اور سزا۔ میں نے پہلے دن تقریر سن لو، میں نے کہا تھا جس سپرنٹینڈنٹ جیل نے میرے گرفتار شدہ کسی شخص کو، چاہے وہ میری پارٹی کا ہے یا چاہے میری پارٹی کا نہیں ہے یا چاہے کوئی بھی ہے، اگر قانون توڑ کے جیل سے نکال کو رات کو کسی کے حوالے کیا ہے، سپرنٹینڈنٹ صاحب تمہیں اس کا نام بتانا پڑے گا۔ تجھے طوطے کی طرح میں بلواؤں گا اور تو نام لے گا، تو نام لے گا، ورنہ اگر سافٹ ویئر اپڈیٹ تیرا وہاں سے ہو سکتا ہے اور تیرا سافٹ ویئر اپڈیٹ یہاں بھی ہو سکتا ہے۔ اگر پالیسی سافٹ ویئر اپڈیٹ کی ہے تو سافٹ ویئر اپڈیٹ ہم بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی شرم، کوئی حیا، کوئی لحاظ، کچھ بھی نہیں بچا، کچھ بھی نہیں بچا۔ اور جدہ ظرف
جتنا کوئی میں نے اپنے دل میں رکھا ہوا ہے میں حرفیاً کہتا ہوں میں نے اپنے لیڈر عمران خان کو بھی نہیں بتایا. کیوں؟ کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کے دل میں نفرت پیدا ہو. میں نے اپنی بیوی کو نہیں بتایا, میں نے اپنے بچوں کو نہیں بتایا. کیوں؟ کہ نفرت پیدا نہ ہو. نفرت پیدا ہونے سے نقصان کس کا ہے؟ میرے ملک کا ہے, میری نسل کا ہے, میری قوم کا ہے. لیکن اس کو میری کمزوری نہ سمجھا جائے. میرے ظرف کو کمزوری سمجھنے والوں, میرے ظرف کو کمزوری مت سمجھنا. کو کسی کے ظرف کو اسی کمزوری نہ سمجھی جائے, کیونکہ جس دن ہم اپنی طاقت کو یہ سمجھ کر کسی کے اوپر امپوز کریں گے کہ وہ کمزور ہے, تو فرعون نے ہر پیدا ہونے والے بچے کو مار دیا تھا اور مارنا شروع کر دیا تھا. آخر میں انجام کیا ہوا؟ اپنے ہی گھر میں موسیٰ آ گیا. ہمیں موسیٰ بننا پڑے گا. ہمارے کسی نے ذاتیات ہے کسی سے, نہ ہمارے کسی سے کوئی اختلاف ہے, لیکن اپنا حق, اپنی آواز, اپنی آزادی, انصاف ہم لے کر رہیں گے. اور جب تک ہم زندہ ہیں ہم لیں گے. جب تک ہمارے منہ میں زبان ہے, جب تک ہمارے اندر خون دوڑ رہا ہے, ہم کرتے رہیں گے. آج ہم کچھ ہوں گے, کل زیادہ ہوں گے. کلیکٹیولی ایز اے قوم ہم نے یہ چیز حاصل کرنی ہے, کیونکہ اگر ہم نے یہ حاصل نہ کی تو ایسی زندگی سے موت بہتر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں. سب بار کونسل پلیز میری ریکویسٹ ہے, اپنی میٹنگ کر کے آپ کہیں اس صوبے کی عوام کا میں نمائندہ ہوں. اس وقت میرے اوپر ایف آئی آر پہ ثابت کریں, مجھے آپ حوالے کرنا. میں اختیار دے رہا ہوں آپ کو, مجھے آپ حوالے کر دینا, میں خوشی سے جاؤں گا. قرارداد پاس کر کے بھیجیں ان کو کہ ثابت کرو ان ایف آئی آروں میں کس جگہ میں موجود تھا, اور ثابت نہیں کر سکتے ہو تو پھر آ کے اس کا جواب دو. اور میں اب چیلنج کرتا ہوں اس بات پہ کہ آپ اگر پاکستان میں ابھی کام شروع کر رہے ہیں نا کہ میں پنجاب نہیں جا سکتا, میں سندھ نہیں جا سکتا, میں اسلام آباد نہیں جا سکتا, میں بلوچستان نہیں جا سکتا, تو اگر آپ یہ کام شروع کرنے کا آپ کو شوق ہے تو میں چیلنج کرتا ہوں کہ تم جیلی پرچے میں آؤ اور تم مجھے گرفتار کرو. پھر مجھے اللہ تعالیٰ نے بھی حق دیا ہے کہ کوئی تمہارے ساتھ ناجائز کرتا ہے, تمہارے پہ غلط ہاتھ اٹھاتا ہے, اس کو جواب دو. اینف از اینف, بس بہت ہو گیا ہے, بہت ہو گیا ہے. میں سلام پیش کرتا ہوں ہر اس پولیس کے اس شخص کو, ہر اس پولیس کے آج اس فورس کے شخص کو, ہر میرے اس افسر کو, ہر اہلکار کو جو جا کے اپنی ڈیوٹیاں دے رہا ہے ان علاقوں میں, جن علاقوں میں اس کو یہی پتہ نہیں ہے کہ اس کا اگلا لمحہ وہ زندہ ہوگا یا نہیں ہوگا. میں تمام شہیدوں کو, ان کی فیملیوں کو سلام پیش کرتا ہوں. لیکن ان کو بدنام کون کر رہا ہے؟ غلط پالیسیاں. ان غلط پالیسی والوں کو میں کہتا ہوں کہ ان پہ رحم کھا لو. ہم نے کیا, ہم نے کسی کو کچھ نہیں کہا, ہم نے سوچا. تمہیں سوچ نہیں آتی, تمہیں احساس نہیں ہوتا. ان لوگوں کے اوپر رحم کھا لو. اور میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں, سب سے, پورے صوبے کی عوام سے, کہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے, کیونکہ یہ پالیسی بنا ہی نہیں رہے. نام لے کے, نشاندہی کر کے ان کا نام لے کے بتاؤ جو پالیسی بنا رہے ہیں اور جس کی پالیسی وجہ سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے. میں نے پہلی ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ میں کہا, اگلی میں کہا, پھر ایپیکس کمیٹی وہاں پر ہوئی وہاں پر کہا, دوبارہ کہا کہ میری پولیس کا اعتماد ختم ہو چکا ہے, میری عوام کا اعتماد ختم ہو چکا ہے. آپ میرے نوجوان کو, میرے لوگوں کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ خدا کی قسم پرواہ ہی نہیں ہے. میرا خون بہہ رہا ہے, پرواہ ہی نہیں ہے. اور میں کہہ رہا ہوں یار افغانستان کے پاس مجھے وفد بھیجنے دو, بات کرو یار. افغانستان ہمارے پڑوسی ہیں, ایک زبان ہم بولتے ہیں, ہماری 1200 سے زیادہ کلومیٹر کی بارڈر ہے. مجھے ان سے بات کرنے دو, یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں. پرواہ ہی نہیں ہے, کیونکہ خون میرا بہہ رہا ہے. میرا خون کیا پانی ہے؟ کیا میرے لوگوں کا خون سفید ہے, لال نہیں ہے کہ پرواہ ہی نہیں آتی آپ کو؟ میں کب تک برداشت کروں گا؟ اب میں اعلان کرتا ہوں یہاں پر, آپ کی اپنی پالیسی ہے تو اپنی پالیسی اپنے گھر میں رکھو. جس پالیسی کی وجہ سے تمہیں پرواہ نہیں اور میرے لوگ مر رہے ہیں, میں خود افغانستان سے بات کروں گا, میں بحیثیت صوبہ بات کروں گا. میں بتا رہا ہوں کہ میں بحیثیت صوبہ وفد بھیج کے ملاقات کروں گا, ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کروں گا, اور وہ بات کر کے انشاءاللہ مسئلہ میں حل کروں گا. میں بچاؤں گا یہ زندگیاں. یہ میرے پہ فرض ہے, میں نے اللہ کو جواب دینا ہے. اس جہان میں نے تمہاری قبر پہ نہیں جانا کہ میں اس میں کمپرومائز کر لوں. میں جواب دہ ہوں اس ذات کو جس نے مجھے اس منصب پہ کھڑا کیا ہے. میں جواب دہ ہوں اس عوام کو جس نے میری پارٹی کو ووٹ دیا ہے اور اس سے یہ منصب ملا ہے. میری پارٹی کے لوگوں کو, مجھے
میں اس پہ کبھی کمپرومائز نہیں کروں گا. اچھا لگتا ہے ویری گڈ, نہیں لگتا ویری ویری گڈ. میں کوئی اور مجھے موقع نہیں ملا کسی سے انٹریکٹ کرنے کا, کل بھی میٹنگ سی آج بھی میٹنگ سی, تو موقع ملا تو میں نے کہا بتا دوں کہ ویئر آئی اسٹینڈ. آئی ایم گیونگ اے میسج ٹو مائی لیڈر عمران خان ہو از ان جیل, illegally imprisoned in jail, کہ خان صاحب آپ نے جو ہمیں نظریہ دیا ہے, اس قوم کو نظریہ دیا ہے, اس نظریے پہ ہم قائم ہیں, اس سے ہمیں کوئی ہٹا نہیں سکتا, نہ ہمیں کوئی جھکا سکتا ہے. اور میں ریکویسٹ کر رہا ہوں اداروں کو, اپنی اصلاح کر لو, اپنی اصلاح کر لو. آپ کی اصلاح میں پاکستان کا فائدہ ہے, آپ کی اصلاح میں اس قوم کا فائدہ ہے, آپ کی اصلاح میں آپ کا فائدہ ہے. آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ. اب تو عمران خان نے کہا بیٹھو بھی نہیں, عمران خان کے ساتھ جا کے بیٹھو, اب جاؤ عمران خان کے ساتھ جا کے بیٹھو. وہ مجرم جو ہمارے ملک پہ غاصب ہیں, وہ ممالک, وہ دشمن, ان کے بجائے ہم کون سی جنگ لڑ رہے ہیں؟ ہمارے چیلنجز اور ہیں, ہمارے ٹارگیٹس کچھ اور ہونے چاہیے, ہمارے ایمبیشن کچھ اور ہونے چاہیے, ہمارے مقاصد اپنی عوام کو اٹھانے کے, ملک کے اٹھانے کے ہونے چاہیے, نہ کہ انا, ضد اور ذاتیات. انشاءاللہ ہم اسے نکالیں گے اور بحیثیت صوبہ اور بحیثیت قوم نکالیں گے, بحیثیت سیاسی پارٹی نہیں نکالیں گے. آپ کا نظریہ ہے, آپ کا لیڈر ہے, آپ کو مبارک. میرا نظریہ, میرا لیڈر, مجھے مبارک. لیکن قوم, صوبہ, پاکستان وہ سب کا ایک ہے. انشاءاللہ مل کے ہم نے اس پاکستان کو وہ پاکستان بنانا ہے جس کے لیے ہمارے آباء نے قربانیاں دیں, جانی اور مالی, اور آج جو ہم یہاں بیٹھے ہیں آزادی کا سانس لے رہے ہیں تو وہ ان کی وجہ سے لے رہے ہیں. اور ہماری آزادی ہم سے کوئی چھینے گا, ہمارا سکون ہم سے کوئی چھینے گا. آپ کی بیٹی, آپ کی بہن میری بیٹی اور میری بہن ہے, میری بہن اور میری بیٹی, ہم یہ سوچیں گے کہ آپ کی بہن ہے, آپ کی بیٹی ہے, اس دن ہم قوم بن جائیں گے.